اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا وراء الغنم، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائی. یعنی ہر نبی کا پیشہ کیا ہے؟ بکریاں چرانا تھا. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. بکریوں کا ذکر آتا ہے تو اس دور کا ماڈرن دور یاد آ جاتا ہے کہ اب نہ تو بکریاں کوئی پالتا ہے نہ کوئی رکھتا ہے. عید الاضحیٰ میں اگر قربانی بھی کرنی ہوتی ہے تو اس رات میں لاتے ہیں کہ ایک رات بھی بکری کے ساتھ گزر نہ کرنا پڑے، جبکہ بکریوں کے ریوڑ میں، بکریوں کا گھروں میں رہنا برکت کا سبب اور ذریعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان جگہوں پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے جہاں بکریاں باندھی جاتی تھی. تو بکریاں یہ نعمت کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے. اس لیے مکان اور گھروں کے اندر کیا ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے اگر صورت ہو سکے. اور نبی والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، یعنی جو خود راستہ نہیں جانتے تھے وہ راستہ بتانے والے ہو گئے. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. لگ رہا ہم لوگ شعر و شاعری بہت کم سمجھتے. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. شاعر کہتا ہے جن کو خود راستے کا پتہ نہیں تھا ان لوگوں کو راستہ بتانے والے ہو گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو مرے ہوئے تھے وہ لوگوں کو زندہ کرنے لگ گئے. جو مرے ہوئے تھے جن میں خود ہی کوئی جان نہیں تھی وہ لوگوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا. زندہ مطلب یہ نہیں کہ مرے، یعنی جن کے اندر کوئی جان نہیں تھی. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی نظر اور شفقت اور آپ کی تعلیم کا وہ نتیجہ ہوا ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان، علی، طلحہ، زبیر کیا تھے؟ آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کی نظر شفقت پڑی، آپ کی نظر پڑی تو ابو بکر کے ذریعے سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. عمر، عثمان، علی کے ذریعے سے کتنے مسلمان ہو گئے. کتنے لوگوں کو راستے مل گئے. کتنے لوگ جو اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے اجالوں میں آ گئے. تو خود نہ تھے جو راہ، یہ پورا شعر نہیں انشاءاللہ کسی موقع سے پورا پڑھوں گا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہم بھی راہ پہ نہیں تھے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے تو رہبر ہو جائیں گے، لوگوں کو راستہ بتانے والے ہو جائیں گے. ہماری زندگی میں بھی کوئی چاشنی نہیں ہے، کوئی رونق نہیں ہے. اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہو جائیں گے، ان کے اندر روح ڈالنے والے ہو جائیں گے، ان کو زندگی کا مقصد بتانے والے ہو جائیں گے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سوانح کا پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. پچھلے درس میں ہم اور آپ یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات جب آپ 6 سال کے ہوئے تو ہوئی اور 8 سال کے ہوئے تو دادا کی وفات ہو گئی. دادا کی وفات کے بعد آپ کی ذمہ داری ابو طالب پر آئی اور ابو طالب نے آپ کا آخری لمحے تک بہت ہی ساتھ دیا، نصرت کی، آپ کی مدد کی اور آپ کو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ چاہا، پیار کیا اور لاڈ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ یہاں سے لے کر کے نبوت تک کی جو زندگی ہے اس میں بہت کم واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے ملتے ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل بزنس کیا تھا، کاروبار کیا تھا، اس سلسلے میں کوئی واضح روایات تو موجود نہیں ہے. البتہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے. ایسے ہی بکریاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائی ہیں مزدوری کے عوض. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے،
آپ فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا ورعى الغنم، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائی. یعنی ہر نبی کا پیشہ کیا ہے؟ بکریاں چرانا تھا. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. بکریوں کا ذکر آتا ہے تو اس دور کا ماڈرن دور یاد آ جاتا ہے کہ اب نہ تو بکریاں کوئی پالتا ہے نہ کوئی رکھتا ہے. عید الاضحیٰ میں اگر قربانی بھی کرنی ہوتی ہے تو اس رات میں لاتے ہیں کہ ایک رات بھی بکری کے ساتھ گزر نہ کرنا پڑے، جبکہ بکریوں کے ریوڑ میں، بکریوں کا گھروں میں رہنا برکت کا سبب اور ذریعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان جگہوں پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے جہاں بکریاں باندھی جاتی تھی. تو بکریاں یہ نعمت کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے. اس لیے مکان اور گھروں کے اندر کیا ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے اگر صورت ہو سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں. صحابی رسول نے پوچھا آپ بھی اللہ کے پیغمبر کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ فرماتے کنت ارعاها لقراریت لأہل مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اعلی قراریت اہل مکہ لأہل مکہ کہ ہاں میں بھی چند سکوں کے عوض، قراریت یعنی چھوٹا سکہ بالکل چنے کے برابر ہوتا تھا، چھوٹا سکہ اس زمانے میں جو چاندی اور سونے کے سکے ہوتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی مکہ کے لوگوں کی بکریوں کو چند سکوں کے عوض میں کیا ہے چرایا کرتا تھا. تو ایک چیز یہ جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشوں میں سے، آپ کے کاروبار میں سے یہ بھی تھا کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے. عبداللہ بن سعید کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ آیا، جاہلیت کے زمانے میں کنتو شریک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیہ، میں جاہلیت کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹنر تھا. پارٹنر بزنس تھا، بزنس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹنر تھا. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور میں بھی ہجرت کر کے مدینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا، عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں آتا عارفونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن صاحب سے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ تو عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے بزنس کے پارٹنر تھے. فنعم الشریک، تو کتنے بہترین پارٹنر تھے آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، وقت پہ ادائیگی کرتے تھے، اخلاص کا مظاہرہ کرتے تھے. تو یہ ایک چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کرتے تھے. اسی طریقے سے سنن ترمذی وغیرہ کی جو روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں یہ ہے کہ ابو طالب کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام شام میں، سیریا میں تجارت کے غرض سے نکلے، جس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی، اور اگر بالضبط دیکھا جائے تو 12 سال 2 مہینے 10 دن تھی، جیسا کہ مولانا فرمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں ذکر کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اسی طریقے سے اپنے چچا حارث بن عبد المطلب کے ساتھ یثرب مدینے سے ہوتے ہوئے، تیمہ سے ہوتے ہوئے، دمۃ الجندل سے ہوتے ہوئے شام میں پہنچے تجارت کی غرض سے. شام کے علاقے بصرہ میں پہنچے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت مروی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بیان کرتے ہیں کہ یہ بات میں نے کس سے سنی ہے، لیکن بیان کرنے والے چونکہ صحابی رسول ہے اس لیے کوئی نقصان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے ابو طالب کے ساتھ نکلے تو راستے میں بصرہ نام کی ایک جگہ جو سیریا اور شام میں، جب وہاں پہنچے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ بتایا گیا ہے، لقب بحیرہ اور نام جرجس بتایا گیا ہے. بہرحال ایک راہب تھا اور اس روایت کا کلام ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے اس کی سند کو قوی بتایا ہے، مضبوط بتایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے بڑے لوگوں کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ شام میں تجارت کے غرض سے روانہ ہوئے. بصرہ نام کی ایک جگہ جب آپ پہنچے اور وہاں لوگوں نے ٹھہراؤ کیا تو وہاں ایک راہب رہتا تھا. وہ راہب اپنے گرجا گھر سے باہر نکل آیا، جبکہ اس سے پہلے جب ان لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا تھا وہ کبھی اپنے گرجا گھر سے، اپنے معبد سے باہر نہیں نکلا کرتا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے تو باہر نکل آیا.
اور نکلنے کے بعد ان کے پاس آیا فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ہذا سید العالمین، یہ ساری کائنات کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، ھذا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، یہ وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گا۔ تو مکہ کے فقال الاشیاخ من قریش، مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ما علمک، کس نے آپ کو بتایا، یہ کس نے بتایا آپ کو کہ یہ کائنات کے امام ہے، سردار ہے، رحمت للعالمین، اللہ کے پیغمبر ہوں گے، کس نے بتایا آپ کو؟ کہا کہ جب تم لوگوں نے ٹھہراؤ کیا یہاں پر تو میں نے دیکھا لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی، جب تم لوگ یہاں ٹھہر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی شجر ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پتھر ہیں، سب کے سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ عمل کسی اور نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نبی نہ ہوتے تو شجر اور حجر ان کو سجدہ نہ کرتے۔ اور یہ بات طے ہے، ثابت ہے کہ اس طرح کی چیزیں نبی علیہ السلام کے ساتھ نبوت سے پہلے ہوتی رہی ہیں۔ جابر بن سمرہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں کنت عارف الحجر كان يسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارفه الان، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کرتا تھا، کان یسلم علی، سلام کیا نہیں، سلام کرتا رہتا تھا، قبل ان ابعث، میرے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے، وانی لعارفه الان، اب تک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کیونکہ بار بار مجھے سلام کرتا رہتا ہے۔ اور یہ نبوت اور رسالت سے پہلے کی بات ہے، صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ سے۔ تو یہ روایت کا اس اعتبار سے قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی، میں نے دیکھا کہ جتنے بھی شجر اور حجر ہیں سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ عمل کسی نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بیان کے بعد میں یہ ہے کہ پھر ابو طالب نے بلال کے ساتھ بھیج دیا، یہ بات ثابت نہیں ہے کیونکہ بلال اس وقت موجود نہیں تھے، یا تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یا اس واقعے میں موجود نہیں تھے، لیکن یہ بات یہاں تک جو ہے انشاءاللہ صحیح طور پہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے تجارت کا جو معاملہ ہے، تجارت کے لیے آپ کا سفر کرنا، آپ کا پارٹنر ان بزنس ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، ثابت۔ اور پھر ہم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کی بڑی وجہ کہ آپ ان کا کاروبار کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور امانت اور دیانت کو دیکھ کر کے انہوں نے نکاح کا پرپوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب آپ 15 سال کے ہوئے تو ایک جنگ میں آپ نے شرکت کی جس کو جنگ فجار یا حرف الفجار کہا جاتا ہے۔ اکثر سیرت نگاروں نے اسے ذکر کیا اور لکھا ہے۔ یہ اصل میں 4 اسٹیپ میں ہوئی ہے، یہ لڑائی کیا ہے 4 اسٹیپ میں ہوئی۔ ایک کنانہ میں اور بنو حوازن میں، جن کو قیس بن اعلان کہا جاتا ہے، قیس اعلان کہا جاتا ہے، ان میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے قریش اور کنانہ میں ہوئی، پھر کنانہ اور بنو نصر بن معاویہ میں ہوئی، اور آخری مرتبہ جس کے متعلق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک رہے وہ قریش اور کنانہ میں ہوئی، قریش اور کنانہ میں، جس کے متعلق یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس میں شریک تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے اس جنگ کے اندر، جنگ فجار کے اندر، جس میں آپ کی عمر تقریباً 15 سال ذکر کی گئی ہے۔ شروع میں کنانہ کا پلڑا بھاری رہا قریش پر، لیکن شام ہوتے ہوتے پھر قریش کے لوگ بھاری پڑ گئے کنانہ پر۔ لیکن ان سیرت نگاروں نے جو تحقیق کے ساتھ روایات کو کوٹ کرتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انہی روایات کو ذکر کیا جائے جو صحیح اور ثابت ہو، ان میں اکرم ضیاء ہے، ان کی کتاب السیرہ الصحیحہ ہے، اس میں ذکر کرتے ہو کہ لم یثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ شہیدہ، کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر، جس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ شامل تھے۔ فجار اس وجہ سے کیونکہ
اس جنگ کے اندر حرمت کے مہینوں کو پامال کیا گیا. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں. چونکہ یہ جنگ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئی اور اس طریقے سے اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا، اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ جنگ فجار رکھا گیا. جہاں تک معاملہ ہے صحیح سند سے اس جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ثابت ہونے کا، تو اس بات کا کوئی ثبوت صحیح طور پہ نہیں مل پا رہا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا حلف الفضول کے نام سے. اس کے متعلق صحیح روایات موجود ہے اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی یمن سے تجارت کرنے کی غرض سے آیا، اپنا سامان بیچنے کے لیے آیا، فروخت کرنے کے لیے آیا مکہ کے اندر. عاص بن وائل السہمی نے سامان خریدا لیکن قیمت نہیں دی. سامان لیا لیکن قیمت نہیں دی، حق نہیں دیا. اس آدمی نے جو یمن سے اپنا کاروبار کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، بہت لوگوں کے پاس گیا ریکویسٹ کرنے کے لیے، لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا. پھر اس نے کیا ہے گہار اور آواز لگائی، سارے لوگ اکٹھا ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا زبیر تھے، زبیر بن عبد المطلب، وہ اس پر بہت آگے بڑھے اور لوگوں کو اکٹھا کیا کہ اس طریقے سے لوگوں پر ظلم کیا جائے، لوگوں کو حق مارا جائے، یہ مناسب اور درست بات نہیں ہے. تو عبداللہ بن جدعان التیمی کے مکان پر 5 قبیلے کے لوگ اکٹھا ہوئے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو طیب، یہ قبیلے عبداللہ بن جدعان کے ہاں اکٹھا ہوئے. عبداللہ بن جدعان بہت شریف اور نیک انسان تھا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار ہوتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے متعلق پوچھا بھی تھا کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان کا کیا معاملہ ہوگا، بہت خیر اور بھلائی کرنے والا انسان تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری بات تو ہے، لیکن کسی دن عبداللہ بن جدعان نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو کیا ہے بخش دے، معاف کر دے. یعنی کسی دن اللہ تعالیٰ کی توحید کا انہوں نے اقرار نہیں کیا. بڑی خوبیاں تو تھی ان میں لیکن توحید نہیں تھی، اس وجہ سے ان کا معاملہ ٹھیک تھا نہیں. یہ بھی انہی کے ہاں عبداللہ بن جدعان التیمی کے مکان پہ ہی یہ ایگریمنٹ اور یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ مکہ میں کسی پر بھی ظلم کیا جائے گا تو ہم سارے کے سارے لوگ مل کر کے مظلوم کا حق دلوائیں گے. مظلوم کا کیا ہے حق دلوائیں گے. اور اس ایگریمنٹ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں اس میں شریک تھا. عبد الرحمن ابن عوف کی روایت مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس کے اندر شریک رہا، اس ایگریمنٹ کے اندر شریک رہا. اور آپ اس کو کیا ہے، اس کو آپ مطیبین، نیک لوگوں، شریف لوگوں کا ایگریمنٹ یہ نام دیتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر اس میٹنگ کے اندر شریک ہونا تھا جس میں لوگ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ مکہ کے اندر اگر کسی پر بھی ظلم کیا جائے گا تو ہم اس کا حق دلا کر رہیں گے چاہے کچھ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں وَلَوْ دُعِيتُ فِي الْإِسْلَامِ، اگر مجھے اسلام میں بھی اس طرح کے کسی ایگریمنٹ کی طرف بلایا جاتا، اس طرح کا کوئی عقد ایگریمنٹ کیا جاتا، لَأَجَبْتُ، تو میں اس پر لبیک کہتا، کیونکہ یہ عمل کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند آیا تھا. تو یہ جو حلف الفضول ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں جو روایات ہیں اس کو شیخ البانی وغیرہ نے صحیح اور درست قرار دیا. یہ بھی چند یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اباؤٹ 15 سال کے قریب رہی ہوگی تو یہ چیز پیش آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایمانداری اور دیانتداری بالکل مکہ کے اندر مشہور ہو گئی تو مکہ کی بہت ہی ریسپیکٹڈ خاتون تھی، تاجرہ خاتون تھی، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے پہلے 2 رشتے اور نکاح ہو چکے تھے اور اب شادی میں کوئی دلچسپی نہ تھی. تو یہ بے مضاربت کرتی تھی، یعنی
کسی انسان کو اپنا سامان دیتی تھی اور کہتی تھی آپ اس کو فروخت کرو، اور جو ہے منافع میں جو بھی جس بات پہ لوگ راضی ہو جاتے وہ طے ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوزل دیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے پارٹنر بن جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرمایا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجارت کی غرض سے بھیجا، اور اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروفٹ اور منافع بہت ہوا. مزید یہ کہ بہت ساری چیزیں میسرہ نے دیکھی جو انہوں نے آ کر کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی، جیسے جہاں آپ ٹھہرتے تھے دھوپ ہوتی تھی تو سایہ ہو جاتا. اس لیے یہ روایت بھی بہت سارے محدثین نے صحیح اور درست قرار دی ہے کہ جہاں آپ ٹھہرتے تھے تو وہ کیا ہے بادل آپ کے ساتھ لگا رہتا تھا تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے. تو اس تجارتی سفر میں یہ معاملہ بھی ہوا. پھر مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، گفتگو کا انداز اور تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت، یہ ساری کی ساری چیزیں میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمائی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں نکاح کی رغبت جاگ اٹھی، اور نکاح کا پرپوزل انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ایک سہیلی جن کا نام نفیسہ ذکر کیا جاتا ہے ان کے ذریعے سے بیان کیا، پہنچایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پرپوزل کو، اس نکاح کو قبول فرمایا، اور اب آپ کے چچا ابو طالب وغیرہ کے ذریعے سے پھر یہ نکاح ہوا. اب اس نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عمر تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے متعلق اتفاق ہے کہ آپ کی عمر 25 سال تھی. جہاں تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا معاملہ ہے تو وہ مشہور یہ ہے کہ 40 سال تھی، مشہور یہ ہے کہ 40 سال تھی، اور دوسری روایت یہ کہ 28 سال کی، 27 یا 28 سال تھی، 28 سال. اور یہی بات سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط معلوم ہو رہی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولادیں کن سے ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 6 بچوں کا ذکر ملتا ہے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیوں کا. تو ان تمام اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ روایت جس میں 28 کا ذکر ہے وہ روایت زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے بنسبت ان روایات کے جو مشہور تو ہے کہ 40 سال کی ہے. واللہ عالم بالصواب. مزید تحقیق کیا ہے آپ اس میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہرحال اس سے کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں پڑنے والا. بس آپ کے علم میں اضافہ کرنا مقصود ہے کہ اگر کوئی بات کرنا شروع کر دے تو یہ بھی آپ کے پاس ذہن و دماغ میں بات ہونی چاہیے. تو یہ نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن خواتین سے نکاح کیا ہے ان خواتین میں سب سے زیادہ آپ کے خاندان سے جو آتی ہیں وہ خدیجہ بنت خویلد ہے. یہی کہ قصی میں جا کر کے مل جاتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، اوپر جا کر کے کیا ہے مل جاتا 5ویں نمبر پہ. تو آپ کی بیویوں میں آپ سے خدیجہ سے زیادہ قریب بلڈ ریلیشن کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے کوئی دوسری خاتون نہیں ہے. اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ 2 خاتون اور 2 بیویاں آپ سے کی وہ جو آپ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. باقی ساری کی ساری بیویاں آپ کے خاندان سے تعلق یعنی اتنی قریب نہیں ہے آپ سے جتنی خدیجہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پہلی خاتون تھی جن سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا. خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری اولاد کن سے تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوائے ابراہیم کے کہ وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. اس کا اللہ رب العالمین آئندہ ہفتے میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چہیتی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ. اور چند ہی ہفتوں کے بعد باذن اللہ ہم نبوت اور رسالت کے باب میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ نبوت اور رسالت سے پہلے کی جو زندگی ہے آپ کی وہ اس قدر محفوظ نہیں جو نبوت اور رسالت کے بعد محفوظ ہے. کیونکہ نبوت اور رسالت کے بعد کوئی چیز مس نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو محفوظ نہ ہو، لیکن اور اس میں اختلاف بھی کم سے کم ہے. لیکن نبوت اور رسالت سے پہلے کی جو زندگی ہے
اس میں اختلافات بھی ہیں اور اس طریقے سے وہ محفوظ نہیں گیا، نبوت اور رسالت کے بعد کا جو دور محفوظ ہے۔ تو یہ درس مکمل ہوا، اگر کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے۔